نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فی کبد. صدق اللہ العظیم. جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کی آیات پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. ہم اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ پاک نے بیان فرمایا: لا اقسم بہذا البلد. تو اللہ پاک اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں کہ وانت حل بہذا البلد، اور اس کے اندر اس پاک شہر کے اندر ہم خون بہانے کی اجازت دے دیں گے، حلال کر دیں گے خون بہانے کو اس شہر کے اندر. تو علماء کرام کا متفق فیصلہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس شہر پر ہیں، مکہ پر، حرم کی حدود پر. تو یہاں پر خون بہانا جائز نہیں ہے، اور قریش بھی اس بات کو جو ہے اس جگہ کا احترام کیا کرتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی اس جگہ کو احترام والا ہی سمجھا گیا، تو یہاں پر برکت والا سمجھا گیا. تو یہاں پر کسی قسم کا بھی قتال اور خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی اپنی ایک حرمت ہے، لیکن اللہ پاک نے وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے اس کو حلال کر دیا کہ اب مسلمانوں کو تم لوگوں نے بے گھر کر دیا تھا، گھروں سے ایک طرح سے نکلنا پڑ گیا مجبور ہو کر اس شہر سے. تو اب وہ لوگ اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ. تو اب ہم اس میں کچھ دیر کے لیے اس کو یہاں پر قتال کو حلال کریں گے. تو اب اس کے جو اندرونی مطالب ہیں اس پر ہم غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک اپنی پیاری چیز، برکت والا شہر، اللہ تعالیٰ کے انوارات ہیں وہاں پر، رسولوں اور انبیاء سے اللہ پاک نے اس گھر کی تعمیر کروائی. تو اس حرم کی جگہ کو اللہ پاک قتال کے لیے حلال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں انسان، وہ بھی اللہ پاک کو پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے. تو جس طرح اللہ پاک اپنی مرضی سے اس شہر کی حرمت ہونے کے باوجود اس کو حلال کر دیتے ہیں قتال کو، تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور خوشحالی عطا فرمائیں، اور یا پھر انسان کو تکلیف بھی آ سکتی ہے مشیت الہی کے تحت. اب درمیان میں ایک آیت ہے ووالد وما ولد. تو اس کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں کہ یہ والد اور اس کا بیٹا وہ یہ کون ہے. تو اس کے اندر ایک تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد. تو والد ہو گئے حضرت آدم، اور پھر اس کے بعد پھر جو ان کی اولاد ہے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. وہ انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے، تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو دوستوں، یہ کبد جو ہے یہ آخر انسانوں کو ملتا ہی کیوں ہے؟ وہ زندگی کے اندر وہ انسان کو تکلیفیں آخر آتی ہی کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات تو ذہن میں کچھ یوں آتی ہے کہ
ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ نحوستیں گناہ جو ہے وہ نحوست بن کے تکلیف کی صورت میں ہمارے اوپر آ جاتا ہے. تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے. اور دوسری جو وجہ ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی اس کے ساتھ رہتی ہے. کبھی خوشی کا وقت ہوتا ہے. اب اس بات کو ہم اگر قرآن پاک کی آیت سے ہی سمجھیں تو اللہ پاک کچھ یوں بیان فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس وصبح اذا تنفس. وہ رات آ جاتی ہے اور کبھی صبح ہو جاتی ہے. قسم ہے رات کی اور اس کے بعد پھر قسم ہے اس چیز کی کہ جب صبح آتی ہے. تو اب اس کے اندرونی مطالب بھی ان آیات سے ہی ملتے جلتے ہیں کہ زندگی کے اندر کبھی رات ہوتی ہے اور کبھی دن ہوتا ہے. تو آخر یہ خوشحالی اور اس کے بعد پھر کبھی پریشانی تکلیف آتی ہی کیوں ہے انسان کی زندگی کے اندر؟ تو اسے ہم اللہ پاک کی ایک آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کر بھی انسان کو آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو تکلیف اور رنج ہو کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہاری میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ اتنا تم اس کا لیول یہ ہے کہ اتنا تعلق ہے، اتنا بھروسہ ہے تمہیں اللہ پاک کی ذات پر. آیا کہ کیا تم تکلیفوں پہ کس قدر صبر کرتے ہو اور یا پھر نہیں کرتے؟ بہرحال یہ عام مشاہدہ ہے کہ چاہے جتنی مرضی خوشحالی ہو لیکن کوئی نہ کوئی صدمہ، رنج اور کسی چیز کی کمی انسان محسوس کرتا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ کچھ یوں یاد آیا کہ ایک شخص حضرت خضر کو ڈھونڈ رہا تھا کہ حضرت خضر کو ملوں گا، میں حضرت خضر کو ملوں گا، میں نے دعا کرانی ہے. تو ایک مرتبہ حضرت خضر اسے مل گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھی کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو مجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نا ایک دعا کرانا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی رہے نا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس قسم کی دعا تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم مجھے کوئی ایسا شخص دکھاؤ کہ جو اپنی زندگی میں بالکل مطمئن اور خوشحال نظر آتا ہو. اب وہ شخص لے گیا حضرت خضر کو ایک سنیارے کی دکان پر. تو وہ سونے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت خوشحال اور بہت امیر آدمی تھا. تو اس کے پاس گئے، اس سے ملاقات کی. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم ہے؟ تو کیونکہ میں نے دعا کرانی ہے کہ بھئی میں آپ کے جیسا ہو جاؤں. تو وہ کہنے لگا نا 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 بھائی ایسی دعا مت کروانا. تو اس نے جب اپنا واقعہ سنایا سنیارے نے، اس نے کہا کہ میری بیوی ایک مرتبہ بیمار ہو گئی اور جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوئی، مرنے کے قریب تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جب میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لو گے. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو اس نے اپنا نامردی اختیار کر لی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بیوی صحت مند ہو گئی، اللہ پاک نے اس کی جان بچا لی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تو اب نامرد ہو چکا تھا، تو اب میں اس کے پاس کیسے جاتا؟ تو یہ جو سارے بیٹے وغیرہ میرے دکان پہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو میرے ملازموں کی اولاد ہیں. تو اب میرے سے زیادہ دکھی انسان اور کون ہوگا دنیا کے اندر؟ تو اس شخص نے پھر اس قسم کی دعا سے توبہ کی، دعا کرانے سے. تو دوستوں یہ زندگی کا حصہ رہتی ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے، تو ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کے خانقاہ کے اندر وہ ان کے مرید تھے حضرت صاحب کے. تو حضرت صاحب ان کو بڑی عزت و اکرام دیا کرتے تھے. تو باقی سب لوگ بڑے حیران تھے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر تو یہ کام سا شخص ہے اور اس کو حضرت بہت عزت دیتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ رکھتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ اس طرح کا کیا معاملہ ہے، کیا عمل ہے ان کا. تو جب ان کی لائف پہ نظر ڈالی تو حیران رہ گئے کہ وہ ایک بالکل ہی عام سے شخص تھے
اور جب ان کے اوپر ہونے والے مظالم سنے کہ ان کے والد نے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ خوشحال شخص تھے، انہوں نے ان کی ماں کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کی، اور اپنے ان کے جو ستیلے بہن بھائی تھے ان کو تمام اپنا جو ہے سرمایہ دے دیا، ان کو خوشحالی دی، اور یہ بیچارے سڑکوں پر رول رہے ہیں اور بہت ہی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت پریشانی کے ساتھ، کبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو ان کے درجات بلند نظر آتے تھے کہ شیخ بہت محبت کرتے تھے، اور کچھ کرامات بھی ان کی دیکھنے میں ملی۔ وہ یہ کہ حضرت صاحب بیان کرتے ہوئے جب کوئی بات کر رہے ہوتے تھے کہ میں بھول گیا ہوں بتانا کیا تھا، کوئی ایسی بات کہ بھی آگے کیا ہے، کسی دعا کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں، وہ کوئی عالم یا حافظ تو تھے نہیں، لیکن وہ ایک دم سے بول پڑتے تھے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، لیکن انہیں اس وقت وہ یاد نہیں آتا تھا، لیکن انہیں جو یہ بھائی تھے انہیں فوراً یاد آ جاتا تھا، اور اللہ پاک نے ایسی شان دے رکھی تھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو کرامت اور ان کی بزرگی ہے وہ ان کی زندگی کے قبض سے ان کو حاصل ہوئی۔ بہرحال اللہ پاک نے ایک شفقت اور فرمائی کہ اگلی آیات میں اس قبض سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یا اس دکھ کو، اس پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو گھٹاؤ، اپنے آپ کو کم کرو، اپنے آپ کو عاجزی کے اندر لے کر آؤ، وہ اللہ پاک کی طرف منسوب کرو۔ جو بھی پریشانی آئی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ میری کوئی گناہ کی وجہ سے نحوست آئی ہو، اس کی پاداش میں مجھے یہ تکلیف آ گئی ہو، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آزما رہا ہو۔ بہرحال ایک تیسری چیز انسان کو قبض کے وقت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ ایک چیز کیا ہے؟ کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ ہم شب جمعہ میں کو بیان سننے جایا کرتے تھے، مختلف علماء آتے تھے، تو ایک عالم تھے، نام تھا مولانا طارق جمیل۔ تو اب تو ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت ان اللہ مع الصابرین کا ترجمہ کچھ ایسے کیا کہ جو اور کسی تفسیر میں ہم نے ویسا ترجمہ نہیں دیکھا۔ تو وہ ترجمہ کچھ یوں تھا کہ میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں، بے شک اللہ پاک ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے۔ تو وہ بڑا خوبصورت ترجمہ لگا۔ تو یہ ہے کہ قبض کے موقع پر زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی دلی تکلیف آ جائے، کوئی احساس محرومی پیدا ہو جائے، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے یہ پریشانی آئی ہے، اور اس کو آخرکار آپ کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کر سکتا، اس مسئلے کو، اس پریشانی کو آپ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ ایک امریکن رائٹر ہیں ڈیل کارنیگی، تو ان کی ایک کتاب میں کچھ اس طرح سے پڑھا کہ پریشانی آئے تو اس کو ایک طریقے سے ڈیل کرو، دوست کی طرح نپٹو پریشانیوں کو، مسائل کو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو دوسرے طریقے سے اس کو مناؤ، دوسرے طریقے سے بھی نہیں مانتے تو تیسری طریقے سے مناؤ کہ چلو اس طرح سے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب ان کی بات ایک بڑی فلسفی لگتی ہے، اور ٹھیک بھی لگتی ہے کہ اس طریقے سے کر لینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک کی ذات کا بھروسہ ہے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے ایسے موقع کے اوپر، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جب قبض آتا ہے تو وہ خالی قبض ایسے ہی نہیں آتا، اس کے ساتھ معیت بھی آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی آتا ہے، اور وہ کون آتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کے اندر رہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔